میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو خاندانی غرور کی بھیڑ چڑھ گئی۔ یہ میری سہیلی شازیہ کی داستان ہے، جو اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کی نظر میں مر چکی ہے لیکن حقیقت میں زندہ ہے۔ شازیہ 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور باقی تینوں بھائی اس سے چھوٹے تھے۔ وہ لوگ گجرانوالہ کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کے خاندان میں بیٹوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، تاہم چونکہ شازیہ کے دونوں چچاؤں کے یہاں بیٹی نہیں تھی، اس لیے وہ سب کی آنکھوں کا تارا بن گئی اور خاندان بھر کی لاڈلی کہلائی۔ اس نے ایک بااثر سردار خاندان میں آنکھ کھولی، جو مالی طور پر مستحکم اور معاشرے میں عزت دار تھا۔ گھر میں ہر وقت نوکروں کی چہل پہل رہتی تھی۔ شازیہ کی ماں ایک نیک دل اور سخی عورت تھی، جو کسی کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھی۔ اگرچہ شازیہ کو گھر میں بہت پیار ملا، لیکن ایک کمی یہ تھی کہ اس کے ساتھ کھیلنے والی کوئی ہم عمر لڑکی نہیں تھی۔ اس کے بھائی اپنے کھیلوں میں مصروف رہتے، جبکہ شازیہ کو گڑیا کھیلنا پسند تھا۔ جب ماں نے دیکھا کہ بچی مغموم رہنے لگی ہے، تو اس نے اپنے مزارے کی بیوی سکینہ سے کہا کہ وہ شازیہ کی دل بستگی کا بندوبست کرے۔ سکینہ کا گھر قریب ہی تھا، جو شازیہ کے والد احسن خان کی زمین پر بنا ہوا تھا۔ سکینہ روز شام کو شازیہ کو سیر کرانے کھیتوں میں لے جاتی، جہاں اس کے اپنے بچے سلمان اور کوثر بھی ساتھ ہوتے۔ شازیہ کوثر کے بجائے سلمان کے ساتھ کھیل کر زیادہ خوش ہوتی، کیونکہ وہ 2 سال بڑا، سمجھدار اور خیال رکھنے والا بچہ تھا۔ بعض اوقات ہم ذات بچے ایک دوسرے سے جلد مانوس ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ شازیہ اور سلمان کے ساتھ بھی تھا۔ اس کے اپنے بھائیوں سے تعلقات اتنے خوشگوار نہ تھے، مگر سلمان کے ساتھ کھیلنے سے اسے بے حد خوشی ملتی تھی۔ شازیہ سلمان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اسے دبتا تھا، اس کی ہر بات مانتا اور اس کے غصے کو بھی خاموشی سے برداشت کر لیتا۔ جب شازیہ اسکول جانے کے قابل ہوئی تو اسے قریبی اسکول میں داخل کروا دیا گیا، اور چونکہ سلمان بھی اسی اسکول میں پڑھتا تھا، اس لیے شازیہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی اسی کے سپرد کر دی گئی۔ وہ ایک کلاس آگے تھا، مگر چونکہ وہ نوکر کا بیٹا تھا، اس لیے احسن خان کی بیوی نے ہیڈ ماسٹر سے کہہ کر اسے ایک جماعت پیچھے کروا دیا، تاکہ وہ شازیہ کے ساتھ ہی کلاس میں رہے اور اس کا خیال رکھے۔ گاؤں میں نوکروں کے بچوں کو پڑھانے کا رواج نہ تھا۔ یہ تو احسن خان کی نیکی تھی کہ اس نے مزارے کے بیٹے کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے دی، ورنہ پورا گاؤں ان کا تابع دار تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شازیہ کی انسیت سکینہ کے گھر، خاص طور پر سلمان سے بڑھتی گئی۔ ہم عمری، ساتھ کھیلنا، پڑھائی میں مدد اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے نے دونوں کے درمیان ایک انجانا سا رشتہ پروان چڑھا دیا۔ شازیہ دن میں ایک بار بھی سلمان کو نہ دیکھتی تو اداس ہو جاتی اور کسی کام میں دل نہ لگتا۔ مگر میٹرک کے بعد شازیہ کا گھر سے نکلنا بند کر دیا گیا، اور سلمان کو بھی صرف کام کے سلسلے میں ہی گھر آنے کی اجازت تھی۔ یہ جدائی شازیہ کے لیے بہت اذیت ناک تھی، لیکن ماں نے سمجھایا کہ تم دونوں اب بڑے ہو گئے ہو، اب تمہارا اس سے ملنا مناسب نہیں، کیونکہ وہ ہمارا نوکر ہے، اور نوکر کو اجازت کے بغیر بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ جوانی پرخطر اور بے نیاز ہوتی ہے۔ شازیہ پر بھی جوانی نے اپنا رنگ دکھایا۔ وہ والدین کی اجازت کے بغیر سکینہ کے گھر جانے لگی۔ ماں اور دادی اسے ہر بار ٹوکتی، برا بھلا کہتی، مگر وہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے اڑا دیتی۔ کہتی، ماں، میں بچپن سے ان کے گھر جاتی ہوں، مجھے وہاں جانا اچھا لگتا ہے۔ جب وہ بچپن سے میرے رکھوالے تھے تو اب بڑے ہو کر میرے دشمن کیسے ہو گئے؟ ماں سمجھاتی، بیٹی وہ تمہارے دشمن نہیں، مگر تمہاری بڑھتی عمر تمہاری دشمن بن گئی ہے۔ اگر ہم نے خاندانی روایت کا خیال نہ رکھا تو سارا گاؤں تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ نوعمری میں لڑکیاں ماؤں کی بات نہیں سمجھتی، اور اگر ماں زیادہ سمجھانے لگے تو وہ اسے اپنی خوشیوں کی دشمن سمجھنے لگتی ہیں۔ شازیہ تو ویسے بھی لاڈلی تھی، وہ خود پر جبر برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ ماں جتنا روکتی، اس کی بے چینی اتنی ہی بڑھ جاتی۔ ایک دن شازیہ نے سکینہ کو ایک کاپی دے کر کہا، یہ سلمان کی کاپی ہے، اسے دے دینا۔ سکینہ نے وہ کاپی لے جا کر سلمان کو دے دی اور کہا کہ شازیہ بی بی نے بھجوائی ہے۔ جب سلمان نے کاپی کھولی تو اس میں خط تھا، جس میں لکھا تھا، سلمان،
اگر میں تمہیں روز نہ دیکھوں تو دل بہت اداس ہو جاتا ہے، اس لیے تم روز میرے کمرے کے سامنے والے باغ کی پھلواری ٹھیک کرنے آ جایا کرو۔ مالی بابا ٹھیک سے کام نہیں کرتے۔ یوں سلمان پھلواری درست کرنے آنے لگا۔ شازیہ نے ماں سے کہا، موسم بدل رہا ہے، میں نئے پھول اور پودے لگوانا چاہتی ہوں، یہ کام سلمان کرے گا اور روز باغ میں پانی بھی وہی لگائے گا۔ یہ ایک ایسا جواز تھا جو سلمان کے روزانہ آنے کا راستہ بن گیا۔ چونکہ گھر کی عورتیں سلمان سے پردہ نہیں کرتی تھی، ماں نے یہ سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ یوں سلمان ہر دوسرے دن باغ کو پانی دینے آتا۔ جب شازیہ کے والد گھر ہوتے تو وہ سلمان سے بات نہ کرتی اور کمرے سے باہر نہ نکلتی، مگر جب وہ زمینوں پر گئے ہوتے تو شازیہ باغ کی دیکھ بھال کے بہانے سلمان کو ہدایت دیتی اور دل کی باتیں بھی کر لیتی۔ وقت کے ساتھ دونوں کی محبت اتنی گہری ہو گئی کہ اب واپسی ممکن نہ رہی۔ شازیہ کے اصرار پر سلمان نے رات کو حویلی کے پچھلے دروازے کے قریب باڑے میں آنا شروع کر دیا، جہاں وہ اس کا انتظار کرتا۔ جب سب سو جاتے تو شازیہ چھپکے سے وہاں آ جاتی۔ یہ باڑہ حویلی سے زیادہ دور نہیں تھا اور اس کی رکھوالی سلمان کے والد شاہو کے ذمے تھی۔ بعد میں یہ ڈیوٹی بھی سلمان نے سنبھال لی۔ چونکہ رکھوالی کے کتے اسے پہچانتے تھے، اس لیے شازیہ کے آنے پر وہ بھونکتے نہیں تھے۔ محبت میں بے خود دو دل وہ کر بیٹھے جس کی سزا موت سے کم نہ تھی۔ اب دونوں کے لیے شادی کرنا ناگزیر ہو چکا تھا، کیونکہ آنے والا وقت بے حد خطرناک ہوتا جا رہا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اب کیا کریں؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا ان دونوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا اور نہ ہی اس مسئلے کا کوئی حل ان کے پاس تھا۔ شازیہ جانتی تھی کہ بے شک والدین اس سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر خاندانی روایت کو توڑ کر وہ یہ رشتہ کبھی نہیں کریں گے۔ کہاں جاگیردار کی بیٹی اور کہاں ایک معمولی مزارے جس کی حیثیت غلاموں سے زیادہ نہ تھی۔ ایک روز ماں کو شک گزرا تو اس نے سلمان کا شازیہ کے باغ میں آنا بند کر دیا، مگر باڑے میں چوری چھپ کر ملنے کی راہ بھی کھلی تھی۔ پھر ایک دن انہوں نے گھر سے بھاگ جانے کا منصوبہ بنایا اور ایک رات باڑے سے کھیتوں میں اور پھر وہاں سے قریبی بس اڈے پر جا پہنچے۔ شازیہ نے ٹوپی والا سادہ برقع اوڑھا ہوا تھا۔ لاری صبح 4 بجے چلتی تھی۔ یہ دونوں بس میں بیٹھ کر شہر آ گئے اور شہر سے دوسرے گاؤں جانے والی لاری میں بیٹھ کر سلمان کی خالہ کے گھر پہنچ گئے۔ سلمان نے خالہ کو اپنی اور شازیہ کی مصیبت سے آگاہ کیا اور گزارش کی کہ خالو کو کہو ہمارے ساتھ لاہور چلیں تاکہ ہم وہاں کورٹ میرج کر لیں۔ خالہ نے کہا، بیٹے تم نے اپنی ہی نہیں ہم لوگوں کی جان بھی مصیبت میں ڈال دی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ کورٹ میرج کرنے سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور تم محفوظ ہو جاؤ گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ احسان خان کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اگر تم پاتال میں بھی جا چھپو گے تو وہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ گھر سے اس لڑکی کو بھگاتے وقت تم کو اپنی بہن اور ماں کا خیال بھی نہیں آیا جو احسان خان کی زمین پر جھگی ڈالے بیٹھے ہیں؟ تم نے کیوں نہ سوچا کہ تمہارے پیچھے وہ ان کا کیا حشر کرے گا؟ سلمان 17-18 برس کا لڑکا تھا۔ اس کے پاس ان باتوں کا کیا جواب تھا؟ وہ رونے لگا تو شازیہ نے اس کو تسلی دی اور چپ کرانے لگی کہ ڈرو نہیں، خدا سے مدد مانگو۔ خالہ کہنے لگی، تم نے ہمیں برباد کیا ہے، جذبات میں آ کر تم نے میرے بھانجے کو اس تباہی کے راستے پر لگایا ہے۔ ابھی خالہ اس سوچ میں تھی کہ ان دونوں کو کہاں چھپائے کہ سلمان کا باپ چاچا ماموں اسے تلاش کرتے ہوئے خالہ کے گھر پہنچ گئے اور دونوں کو جیپوں میں بٹھا کر گھر لے آئے۔ دراصل اپنی جان کے خوف سے خالو نے احسان خان کو اطلاع کر دی تھی کہ سلمان اور شازیہ ہمارے گھر ہیں، آپ انہیں لے جاؤ۔ سلمان کو تو احسان خان نے کہیں غائب کروا دیا۔ بڑے لوگ عدالتوں کے قائل نہیں ہوتے، ان کے ڈیرے ہی ان کی اپنی عدالتیں ہوتی ہیں۔ البتہ شازیہ کی لاش کو رات کی تاریکی میں اس کے 2 پرانے خاص خدمتگاروں نے ایک ویران جگہ پر لے جا کر دفن کر دیا تھا۔ خدا جس کو چاہے زندہ رکھے اور جس کو چاہے موت دے، تاہم ان خدمتگاروں میں سے ایک کی ماں اڑے آ گئی اور اس نے اپنی ممتا کا واسطہ دے کر ان کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ ویرانے میں بکری کاٹ کر اس کو دفن کر دیں تاکہ صبح خون اور بھربھری مٹی دیکھ کر خان کے آدمی چیک کرنے آئے تو واپس جا کر صحیح کی رپورٹ دیں اور لڑکی کی جان بچ جائے۔
ऐसा ही किया गया और इस जगह पर शाजिया की जगह एक बकरी की कुर्बानी दे दी गई और निशानी के तौर पर छोटे पत्थरों का दायरा बना दिया गया ताकि सुबह जब खान के आदमी आकर देखें तो इनकी तसल्ली हो जाए। शाजिया के कुछ बाल भी काट कर जमीन पर डाल दिए गए। सलमान के कुंबे को जलील करके खान ने गांव बदर कर दिया। यूं ये किस्सा तमाम हुआ। गांव वालों को सुनगुन मिल चुकी थी, मगर किसकी क्या मजाल। घर में औरतों को शाजिया का शोक मनाने की इजाजत ना थी। फिर भी माँ कई दिन तक अपने कमरे में बंद कुरान पाक पढ़ती, रोती और बेटी की मगफिरत की दुआ करती। दूसरी तरफ अगले दिन ही शाजिया का निकाह एक दूसरे गांव के एक बूढ़े शख्स के साथ कर दिया गया, जिसे पिशावर ले गया, जहां इसका बेटा मुलाजमत करता था। ये बूढ़ा खिदमतगारों में से एक का रिश्तेदार था। इसने लड़की को पनाह देने की दरख्वास्त पर इससे शादी कर ली ताकि शाजिया की जान बच जाए और वो किसी की पनाह में रह सके। जबरदस्ती की ये शादी एक मजबूरी थी। इसके सिवा क्या कहा जा सकता था। सिवा होने से ये बेहतर था। जिंदगी हर किसी को प्यारी होती है। फिर शाजिया के वजूद में एक जिंदगी भी परवरिश पा रही थी, जो शादी ना करने की सूरत में हमेशा के लिए वल्दियत से महरूम रहती। 7 माह बाद बूढ़े शोहर के घर में एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम रुबाब रख दिया गया। अब वो एक मनकूहा थी और बूढ़ा इसका मालिक था। लिहाजा बच्ची की खातिर शाजिया ने कुर्बानी दी, इसको शोहर कबूल किया। यूं वो बूढ़े मोहसिन की 2 बच्चियों की माँ बनी। वो अपने शोहर की बच्चियां भी पाल रही थी और रुबाब को भी परवान चढ़ा रही थी। वो एक जिंदा लाश की माने जी रही थी। ताहम शोहर का आसरा भी बड़ी बात थी। वो जमाने की दस्तबर्द से बची हुई थी। मोहसिन की एक पुलिस ऑफिसर से रंजिश चली आ रही थी। वो किसी केस के सिलसिले में रिश्वत पूरी ना दे सका था। एक दिन इस पुलिस ऑफिसर ने बाजार से गुजरते हुए मोहसिन को देख लिया और अगले दिन इसको हथकड़ी लग गई। इल्जाम यह था कि इसने बाजार में एक औरत के साथ छेड़खानी की थी। हालांकि मामला ऐसा ना था। बहरहाल जब कुदरत की तरफ से मुसीबत आती है तो बेगुनाह को भी बाज औकात सजा हो जाती है। मोहसिन को 7 बरस की सजा हो गई, मगर वो इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सका और जेल ही में राही मुल्के अदम हुआ। अब शाजिया का कोई पुरसाने हाल ना रहा। वो किसी से अपना हाल कह सकती थी और ना किसी को अपने बारे में कुछ बता सकती थी। मोहसिन के बेटे ने चंद दिन अपनी सौतेली माँ को रखा, मगर जब इसकी बीवी लड़ने झगड़ने लगी तो इसने कहा, तुम चाहो तो बच्चियों को मेरे पास छोड़ दो, मगर तुम्हें जाना होगा, क्योंकि मेरी बीवी तुमको अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तुम्हारी बच्चियां मेरी बहनें हैं, मैं इनकी परवरिश का इंतजाम कर लूंगा। वो घर से निकलकर कहाँ जाती, लेकिन जाए बगैर भी चारा न था। इसने अपनी तीनों बच्चियों को साथ लिया और जिस औरत ने इसकी शादी इस बूढ़े से करवाई थी, इसके घर जाने का इरादा कर लिया। जब वो लारी में बैठ रही थी तो इसने दिल से दुआ की कि खुदा मेरा कोई सहारा बना दे, या फिर मुझे मेरी इन बच्चियों समेत अपने पास बुला ले, क्योंकि दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। अभी बस ने थोड़ा ही फासला तय किया था कि इसमें धमाका हो गया। काफी मुसाफिर जाए हादसे पर हलाक हो गए, जिसमें शाजिया की तीनों बच्चियां भी शामिल थी, जबकि वो खुद शदीद जख्मी होकर बेहोश हो गई थी। काफी दिन बाद वो बातचीत करने के काबिल हो सकी, ताहम अब वो सही तरह बोल नहीं सकती थी। अपना अता पता क्या बताती, और अता पता तो खुद इसे नहीं मालूम था। अलबत्ता वो अपनी बच्चियों को याद करके रोती और पूछती कि वो कहाँ हैं। डॉक्टर ने जब महसूस किया कि शाजिया अब ठीक है और इसको अस्पताल छोड़ देना चाहिए, तो उन्होंने एक फलाही इदारे से बात की। यूं शाजिया इस इदारे में आ गई, जहां वो काफी अरसा रही। वो चूंकि ठीक तरह से बात नहीं कर सकती थी और अता पता नहीं बता सकती थी, तो लोग यही समझते थे कि बच्चियों की मौत की वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई है। एक दिन एक खुदा तर्स खातून फलाही इदारे में आई और उसको अपने साथ ले आई। फिर खातून ने अपने यतीम भांजे से इसकी शादी कर दी। जो इसके साथ रहता था वो एक कंपनी में मुलाजिम था। यूं शाजिया को एक बार फिर एक सहारा मिल गया और वह जमाने के सितम सहने से बच गई। एक दिन मैं बाजार से गुजर रही थी कि एक जानी पहचानी सूरत नजर आई। इत्तेफाक से मैं भी इसी दुकान पर खड़ी थी जहां से शाजिया खरीदारी कर रही थी। इसका शौहर इसके हमरा था,
میں نے پوچھا تم شازیہ تو نہیں ہو؟ وہ کچھ دیر تک بغور مجھے دیکھتی رہی، پھر فوزیہ کہہ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ ہم نے میٹرک ایک ساتھ کیا تھا، وہ میری سہیلی تھی، ہم کیسے ایک دوسرے کو نہ پہچانتے؟ اگرچہ ہم دونوں ہی کافی بدل چکے تھے، زمانے کے سرد و گرم نے اس کا رنگ و روپ چھین لیا تھا، مگر یہ میں ہی تھی جس نے اسے پہچان لیا تھا، ورنہ کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا گھر چلو۔ اس نے شوہر کی طرف دیکھا اور اس کی اجازت سے میرے گھر آ گئی۔ اس نے گھر آ کر مجھے اپنی تمام رودات سنائی، جس کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ لڑکیوں کو اپنے والدین کی محبت اور عزت کا پاس رکھنا چاہیے، کیونکہ اس راستے پر چلنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی کی سوا اور کچھ نہیں رہتا۔ جذبات میں لڑکیاں ماں باپ کو دشمن سمجھ لیتی ہیں، لیکن والدین دشمن نہیں ہوتے، بلکہ نادان بچیاں خود کبھی کبھی اپنے پیار کرنے والے والدین کی عزت کی دشمن بن جاتی ہیں، جیسے شازیہ، جو آج بھی اپنوں سے چھپ کر جی رہی ہے، جو بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ وہی جان سکتے ہیں جن پر خود گزرتی ہے۔